الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام لیں. سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، اسی کے فرما بردار بن جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا ہے کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے تب تک ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اے پیغمبر ان سے کہہ دیجیے کہ مجھ سے پہلے بھی کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے اور معجزات بھی لائے جو تم کہتے تھے، تو اگر تم سچے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران عزیز، اس وقت جو آیات میں نے پڑھی ہیں ایک تو سورہ حج میں سے ہے اور دوسری سورہ آل عمران میں سے. سورہ حج کی آیت نمبر 34 ہے اور آل عمران کی آیت نمبر 183. خالق کائنات نے اس دھرتی پر جو انسان پیدا فرمائے ساری مخلوق میں سے اشرف اور اعلیٰ اور برتر و بالا مخلوق انسان کو بنایا، بلکہ ساری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستاروں سمیت اور موسموں کے تغیر سمیت
اللہ نے اس انسان کی خدمت میں لگایا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں کہ سورج نکلتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، گرمی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ چاند بھی آپ کی خدمت کے لیے، ستارے بھی آپ کی خدمت کے لیے، دن رات کا نظام بھی آپ کی خدمت کے لیے، یہ موسموں کا بدلنا بھی آپ کی خدمت کے لیے، یہ بارش برسات، یہ سب آپ کی خدمت کے لیے۔ یہ ساری زمین پر جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، چاہے نباتات ہیں، درخت ہیں، جنگلات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جنگلی جانور ہیں، یا حلال جانور ہیں، چرند پرند، یہ سب غور کریں آپ تو انسانی کی خدمت کے لیے۔ ایک مختصر سے جملہ اللہ نے قرآن کریم فرمایا، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں سب کچھ تمہارے فائدے کے لیے بنایا گیا۔ لیکن اس انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے اس نظام پر غور نہیں کیا۔ میں اکثر آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں، آج بھی ہے، اللہ کے لیے اپنی 24 گھنٹوں کی زندگی میں اپنی دنیا کو پرسکون بنانے، اپنی موت کو راحت والی بنانے اور محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کا عزت پانے کے لیے قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھیں، ٹائم دیں۔ یہ جو ہمارے ہاں سوچ بنی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، تو پھر یہ ٹائم کبھی نہیں نکلتا، یہ نکالنا پڑتا ہے۔ اور اس مجلس میں تو آپ اتنی دفعہ یہ بات سن چکے ہیں کہ میں شرح صدر سے کہتا ہوں الحمدللہ کہ میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اور میں کہہ چکا، آپ کو اگر اللہ نے بنایا ہے تو آپ سے پہلے شیطان بھی بنایا گیا۔ یہ ایک آزمائش کا نظام ہے۔ اس کو جب جنت سے نکالا تھا تو اس نے قسم کھا کر نکلا تھا، یا اللہ تیری عزت کی قسم، تیری عظمت کی قسم، تیری بڑائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب انسانوں کو، جس انسان کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ بنایا گیا ہے، اس انسان کی اولاد کو میں گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ وہ خاموش نہیں بیٹھا ہوا، وہ کام کر رہا ہے۔ وہ کہے گا، وسوسے ڈالے گا، آپ کے پاس ٹائم نہیں، ابھی فلاں کام کر لو، فلاں کام کر لو، فلاں کام کر لو، کبھی موقع نہیں ملے گا۔ خود سوچنا ہے کہ اہم اور غیر اہم کیا ہے، اعلیٰ کام کون سا ہے، دوسرے نمبر کا، تیسرے نمبر کا کام کون سا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر اللہ کی توفیق بھی شامل حال ہو جائے گی۔ قرآن کریم کے اندر جب آپ مطالعہ کریں گے، مطالعہ کیا، تلاوت، یہ تو چلتی ہوئی بات میں نے کہہ دی، قرآن کا مطالعہ نہیں کرنا، تلاوت کرنی۔ مطالعہ اخبار کا ہوتا ہے، ناول رسالے کا ہوتا ہے، عام کتاب کا ہوتا ہے، قرآن تلاوت مانگتی ہے۔ تلاوت کا معنی سن لیجئے، تلا یتلو تلون کا معنی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ الفاظ کو جب آپ زبان سے ادا کریں گے تو دل اور دماغ کو اس کے پیچھے لگائیں گے کہ جو کچھ میرے رب نے فرمایا ہم نے اس کے پیچھے اس پر عمل کر کے چھوڑنا ہے۔ یہ ہے اس لیے قرآن کریم کی کہ پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں۔ آپ اخبار کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے کہ میں اخبار کی تلاوت کر رہا ہوں، کسی ناول یا عام کتاب کی تلاوت، یہ خصوصیت صرف اللہ کی کتاب کی ہے، کیونکہ اس میں صرف زبان سے کچھ بول نہیں بولنے ہوتے، اپنے جذبات اور احساسات کو بھی اس کے مطابق ہمتن متوجہ کرنا ہے کہ جو کچھ میرا رب کہہ رہا ہے میں زبان سے بول رہا ہوں، میں نے اس کے پیچھے چلنا ہے، اسی لیے اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ تو تلاوت کرتے وقت آپ جا بجا دیکھیں گے اللہ کے انعامات کا تذکرہ۔ ایک جگہ اللہ یہ فرماتے ہیں، ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ پیر کے ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک ایک ایک جز پہ غور کیجئے، ایک ایک بال پہ غور کیجئے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے، اتنی زیادہ ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ، خود تمہارے وجود میں اللہ کی انگنت نعمتیں ہیں. خارج میں یعنی تمہارے وجود سے باہر اس کائنات کے اندر بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے تمہارے لیے بنائی. اور یہ کر رہا تھا کہ اس حضرت انسان کو اللہ نے مخدوم خلائق بنایا. پھر اس کی مخدومیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے سب سے اعلیٰ عرفہ بلند و بالا مخلوق انبیاء کرام کو بھیجا. کبھی سنا آپ نے کہ جنگلی شیروں کے لیے کوئی نبی آیا ہو؟ پرندوں کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے. یہ سب اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے ساری چیزیں ہیں. مت سمجھے کہ جنگلی کے درندے سارے کے سارے ہمارے دشمن ہیں. ہم جب اللہ کے فرمانبردار نہیں رہتے تو اللہ پاک پھر ان مخلوق کو ہمارے مخالف بنا دیتے. شیخ سعدی کا قصہ ہم نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ رودبار کے میدان میں جا رہا تھا. علماء کہتے ہیں کہ وہ اپنا ہی تذکرہ کرتے ہیں لیکن اپنا نام نہیں لیتے تواضعاً. بپیش آمدم پر پلنگے سوار شنیدم کے در ہر سائے رودبار، بپیش آمدم پر پلنگے سوار. رودبار کے میدان میں چل رہا تھا، میرے سامنے ایک آدمی شیر پر سوار ہو کر آ رہا ہے، جیسے لوگ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں. تو میں نے اسے کہا اللہ کے بندے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ درندہ ہے. اس نے کہا بھولے انسان، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا مخالف؟ تو ہم گردن از حکم داور مپیش کہ گردن نہ پیچت حکم تو ہے. تو اللہ کی نافرمانی سے سرتابی نہ کر، اللہ کی نافرمانی نہ کر، سرکشی نہ کر اس کے حکموں کی. کائنات کی کوئی چیز بھی تمہاری سرکشی نہیں کرے گی، سب تمہارے وفادار تابعدار ہیں. قرآن کریم میں یہ بھی آیا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جتنی چیزیں آسمانوں کی ہیں، جتنی زمین، سب کی سب اللہ کے نزدیک مسلمان ہیں. مسلمان سے مراد فرما بردار. انسان یہ نہ کہے کہ میں ہی مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں. اللہ کی ہر مخلوق اللہ کے فرما بردار ہے، اللہ کے حکم مطابق چلتی ہے. نافرمان انسان کے بارے میں یہ تو قرآن سے آپ کو حدیث سے سنا ہے کہ اللہ پاک نے جو جنت بنائی ہے اور جہنم بنائی ہے، فرمانبرداروں کے لیے جنت ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم. لیکن کبھی سنا ہے کہ جہنم میں اللہ شیروں کو ڈالیں گے، درندوں کو ڈالیں گے؟ نہیں. جنگل کا جو سور ہے سب سے زیادہ ناپاک مخلوق ہے. میرے اور آپ کے کہنے سے یا سوچنے سے نہیں، اللہ ہی نے اس کو ناپاک بنایا. کیوں بنایا میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. لیکن کبھی سنا ہے کہ اس سور کو بھی اللہ نے دوزخ میں ڈالنا. یہ انسان جائے گا. دو مخلوق جن اور انسان جو مکلف ہیں، جو فرمانبردار ہیں، ان کے لیے جنت کے درجات ہیں، جو نافرمان ہیں ان کے لیے جہنم کے درکات ہیں. لیکن یہ ساری مخلوق جو ہے کسی کے بارے میں آپ نہیں سنیں گے کہ جہنم میں ڈالی جائیں گی. یہ سب انسان کی خدمت کے لیے. ان میں سے کوئی ایک مخلوق ایسی نہیں کہ اللہ نے جو اس کی ڈیوٹی لگا دی اس ڈیوٹی میں سرتابی کرے. میں اور آپ دنیا جہان کے انسان سوئے رہتے ہیں، اپنے حال سے بھی بے خبر ہوتے ہیں. ہماری اس بے خبری سے کبھی آپ نے سنا کہ سورج آدھا گھنٹہ لیٹ نکلا؟ میرے اللہ نے ہمارے لیے ایک نظام بنایا ہے، وہ اپنے رفتار پر چل رہا ہے. خیر اس موضوع پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جتنے دنیا میں انسان بنائے، جتنی امتیں بنائیں، ان کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام ہر امت کے لیے عبادت کا کوئی طریقہ مقرر کیا ہے. ایک عقیدہ ہے جس پر میں پورا 3-4 مہینے محنت کرتا رہا. اللہ سے دعا کریں کہ اس میری محنت کو اللہ قبول کر کے ہر سامع، ہر سننے والا، آپ ہوں یا آپ کے وساطت سے کوئی اور، یا اللہ اس کے دل دماغ کو اپنی مرضی کے مطابق بنا دے. میں نے تو پوری نیک سے کوشش کی ہے، قبولیت میرے رب کے پاس ہے. دعا یہی ہے کہ یا اللہ جہاں تک یہ آواز پہنچے
ان کی سوچ درست ہو جائے تیری کتاب کے مطابق، تیرے نبی کی تعلیم کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہر امت کے لیے عبادت کا کوئی نہ کوئی طریقہ مقرر کیا، جیسے ہمارے لیے ہے، سابقہ امتوں کے لیے بھی تھے. ہمیں معلوم نہیں کہ ان کی نماز کا طریقہ کیا تھا، رکوع سجدہ تھا یا نہیں تھا، لیکن تھی ضرور. کسی میں رکوع تھا، کسی میں سجدہ تھا. اسی طریقے سے دوسری چیزیں بھی ہیں. من جملہ ان میں سے، ان عبادات میں سے، جس طرح آپ مسلمان مالی عبادت زکوٰۃ ادا کرنے کی شکل میں، صدقہ و خیرات نظر و نیاز کی شکل میں، قربانی کے شکل میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ سابقہ امتوں میں قربانی تھی. یہ ساری تمہید میں نے اس کے لیے باندھی ہے. اور یہ ایک عبادت ہے. جس طرح آپ زبانی عبادت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے بجا لاتے ہیں، اور مالی عبادت بھی اللہ ہی کے لیے، کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے اور اسی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. کسی اور کے حمد و ثنا نہیں ہو سکتی، کسی اور کو سجدہ اور رکوع نہیں ہو سکتا، اور کسی اور کے لیے قربانی نہیں ہو سکتی، کسی اور کے لیے نظر و نیاز نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ عبادات ہیں. زبانی عبادت بھی اللہ کے لیے التحیات للہ ہے، بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے والصلوات، اور مالی عبادت بھی اللہ کے لیے والطیبات. آپ ہر نماز کے قاعدہ کے اندر اللہ کے ساتھ یہ اقرار کر کے جاتے ہیں. اب رہی بات یہ کہ وہ جو اقرار کیا ہے اس پر دل میں متوجہ ہے کہ نہیں، یہ وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے. لیکن نماز کی قبولیت تب ہوگی، یاد رکھیے، کہ جو کچھ بھی اس نے پڑھا ہے اس کا عقیدہ، اس کا ذہن، اس کی سوچ اس کے مطابق ہو. ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسی نماز لپیٹ اس کا منہ پر مار دی جاتی. چھوٹا سا کتاب جہاں نماز مصطفیٰ کا 40 سال پہلے میں نے لکھا تھا، وہ آپ حضرات تک پہنچا ہوگا، نہیں تو لے لیں. اس کے اندر یہ بات لکھی ہے میں نے. اور اب الحمدللہ دوسری کتاب بھی چھپ گئی ہے. آج اس نے آنا تھا، لیکن ہمارے پریس والے جو ہے بڑے ڈھیلے ڈھالے لوگ ہیں. آ گئی ہے، اچھا ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے. اس کے اندر میں نے ذرا تفصیل سے لکھا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ کی توفیق سے کہ جو مسئلہ لکھا ہے اس پر میں نے حوالہ دیا کہ یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں، ابو داؤد میں ہے، کس کس کتاب کے اندر ہے. کوئی مسئلہ آپ ایسا نہیں دیکھیں گے. یہ واحد کتاب ہے الحمدللہ کہ جس میں ہر مسئلے کے ساتھ حوالہ نہ ہو کتاب. بہرحال اللہ قبول کرے. تو عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ زبانی عبادت یعنی اللہ کے حمد و ثنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی تحمید پڑھتے ہیں. یہ عبادت ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بولتے بھی جائیں تاکہ مجھے بھی احساس ہو کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. آپ رکوع کرتے ہیں اللہ کے لیے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے لیے، سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، دوزانوں بیٹھتے ہیں اللہ کے لیے، طواف کرتے ہیں اللہ کے لیے، اعتکاف کرتے ہیں اللہ کے لیے. آپ کا بدن استعمال ہو رہا ہوتا ہے. سعی کرتے ہیں اللہ کے لیے. یہ کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت. اور پھر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے. وہ تو ایک فریضہ ہے، لیکن سال بھر میں دن رات میں جب اللہ کی توفیق شامل ہوتی ہے تو آپ بغیر کسی حساب کے خدا کی مخلوق پر پیسہ خرچ کرتے ہیں. کس لیے؟ کہ یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کو، اور اللہ کے مخلوق پر خرچ کرتے ہیں. یہ مالی عبادت ہے. اسی طریقے سے یہ جو قربانی کرتے ہیں یہ بھی مالی عبادت ہے. اور ہر عبادت جو ہے صرف اللہ ہی کے لیے کرنا، یہ اللہ کی وحدانیت کی علامت ہے. جو مسلمان صرف اللہ ہی کے لیے نماز پڑھتا ہے اللہ کو واحد لا شریک سمجھتا ہے، جو مسلمان اللہ ہی کی حمد و ثنا کرتا ہے اللہ کو واحد لا شریک سمجھتا ہے، جو مسلمان مال اللہ ہی کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ کو واحد لا شریک سمجھتا ہے، اسی کی قسم ہے ایک قربانی. قربانی ہر امت پر واجب تھی، صرف آپ پر نہیں، اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں. اب قرآن کریم سے ایک مثال سنیے. سب سے پہلے نبی کون ہیں؟
سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے دو بیٹوں کا ذکر آتا ہے قرآن کریم کے اندر. سورہ مائدہ کے نصف آخر کے اندر چند آیات ہیں اور نصف اول میں ایک آیت ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. میرے حبیب ان کو آدم کے دو بیٹوں کا حال سنائیے. اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی. تو قربانی کب سے چلی ہے؟ آدم علیہ السلام. یہ قرآن میں ہے، میں ناول نہیں سنا رہا آپ کو. فتقبل من احدہما، دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول فرما لیا. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. آپ نے سنا ہوگا کہ مولوی صاحبان اکثر کہتے ہیں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں ایسی رتب و یابس باتیں آ گئی ہیں کہ اللہ ہی جانتا ہے کب امت یہ ان سے جان چھڑائے گی. کہ ایک بہن کا جھگڑا تھا، آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر اپنی حقیقی بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا. یہ ان کا قصہ سنا رہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، میری سوچ نہیں ہے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ ہر حمل جو ہے اس میں ایک بہن اور ایک بھائی اکٹھے آتے تھے. ایک بھائی کا نام حابیل تھا جو شہید ہوئے، ایک کا نام قابیل تھا جو قاتل تھے. جہاں قابیل ہے قاف ہے وہ قاتل ہے، یہ علامت. جو بہن قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی قانون کے مطابق وہ حابیل کو ملنی چاہیے تھی، لیکن تھی بڑی حسین اور خوبصورت. قابیل نہیں چاہتا تھا کہ یہ دوسرے بھائی کی طرف جائے. چنانچہ جب جھگڑا اٹھا تو انہیں بتایا گیا کہ تم قربانی پیش کرو گے، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کو یہ مل جائے گی. حابیل کی قربانی ضابطے کے مطابق اسی کو ملنی چاہیے تھی، قربانی پیش قبول ہو گئی. قابیل طیش میں آیا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر. دنیا میں یہ سب سے پہلا قتل تھا. ویسی بات کتنی سناتا، آگے نہیں سناتا. یہ بات غلط ہے. قرآن کریم میں کسی لڑکے کا ذکر نہیں ہے. ہمارے ماضی قریب میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت نازل ہوں، ان کا ذہن اس طرف گیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی. کیسے ہوتی تھی؟ یہ جو منڈی سے جانور خرید کر ہم ذبح کر کے گوشت کھا جاتا ہے، ایسا نہیں. اس زمانے میں قربانی کا یہ حال تھا کہ جس نے قربانی دینی ہے کسی پہاڑی چوٹی پر لے جا کر، پہاڑ کی چوٹی پر اس قربانی کے جانور کو چھوڑ دیتے تھے اللہ کے نام پر. علم الہی میں تو تھا ہی کہ بندے نے یہ جانور کیوں چھوڑا ہے. آسمان سے آگ کا شعلہ آ کر جس جانور کو، جس قربانی کو جلا ڈالتا، یہ دلیل تھی اس بات کی اللہ نے اس کو قبول کر لیا. سابقہ شریعت میں قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی. یہ اس شریعت کے اندر جو اللہ نے بے شمار نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مسعود کی برکت سے مجھے اور آپ کو دی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مال غنیمت اگر جہاد کا نتیجے میں آئے تو اس کو بھی مسلمان استعمال کر سکتا ہے، اور قربانی کا گوشت جو ہے وہ بھی مسلمان خود بھی کھا سکتا ہے، دوسرے کھلا سکتا ہے. سابقہ شریعت میں اجازت نہیں تھی. یہ صرف اس شریعت کے اندر، اس سے پہلے کسی شریعت میں اجازت نہیں تھی. اس کو سوخت نہیں قربانی کہتے ہیں. جلے جو آگ نے جس قربانی کو جلا ڈالا ہے وہ سوخت نہیں ہے. تو یہ دلیل ہوتی تھی کہ قربانی قبول ہوگی. تو حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی پیش کی. شاہ ولی اللہ نے یہ لکھا ہے کہ
کہ جو قابیل کی قربانی تھی وہ ذرا ردی سا کوئی جانور ہوگا، حابیل مخلص آدمی تھا، اس نے اچھی قربانی پیش کی، اللہ تعالیٰ نے نیتوں کے مطابق اس کی قربانی کو قبول کر لی، یعنی آگ کا شعلہ اس کو جلا، اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس کی قربانی قبول نہ ہونے کے سبب سے اس کو غصہ آیا کہ وہ مقبول کیوں اور میں مردود کیوں ہوا، اس نے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ وجہ لکھی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، یہ بات سمجھ میں آتی۔ لیکن قربانی کی بات اصل میں یہ تاریخ سنائیے، قربانی کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو قرآن کریم میں لفظ قربان استعمال ہوا ہے، اور یہ آیت میں نے جو پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شریعت اسلامیہ پیش فرمائی جس کے اندر قربانی بھی تھی اور قربانی کا گوشت کھانے کا معاملہ بھی تھا، حضور کے لیے اجازت تھی، حضور کی امت کے لیے اجازت تھی، تو یہود و نصارہ جو ایک فتین قسم کے قوم ہمیشہ ہی گزری ہے، انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ہم نے اس محمد پر ایمان نہیں لانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں بھائی؟ کہ انہوں نے سابقہ شریعت کو بدل ڈالا ہے، ہماری شریعتوں کے اندر تو وہ سوختنی قربانی ہوتی تھی، ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ ہم اس رسول پر ایمان لائیں گے جو ایسی قربانی کا مسئلہ پیش کرے جو آسمانی آگ کھا جائے۔ تو یہ آیتیں میں نے آپ حضرات سامنے اس لیے پیش کی کہ قربانی کا تصور پرانا ہے، صرف آپ کے لیے نہیں، یہ پرانا ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی پیش کی تھی، ہر شریعت کے اندر قربانی کا مسئلہ رہا، اور یہ حدیث تو آپ میرے 10 بار سن چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ قال سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اب اس طریقے کی طرف جب مڑ کر دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے تو حضرت اسماعیل اپنے صاحبزادے کی قربانی پیش کی تھی، یعنی قربان کرنے کے لیے لٹایا تھا قربان گاہ میں، جہاں مینا میں آج مسلمان قربانی دیتے ہیں، اور منشا الہی یہ نہیں تھا کہ ان کی گردن کٹے، یہ ایک امتحان تھا اللہ کی طرف سے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے نمبر پر آئے، اور یہ بھی ایک امتحان تھا۔ اللہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، یاد ہوگا آپ کو، قوم نے جلانے کے لیے آگ کا الاؤ، بہت بڑا الاؤ تیار کیا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کود گئے اس میں، اور قرآن کریم کی تلاوت آپ کرتے ہیں، یقیناً آپ کو یاد ہوگی، نہیں یاد تو پھر ہی درخواست ہے کہ آج سے عہد کر لیں، یہاں سے نکلیں کہ آج کے بعد ہم نے قرآن کریم تلاوت کرنی۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی انہوں نے ٹھان لی، ساری قوم تیار ہو گئی، بہت بڑا الاؤ تیار کیا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ مفسرین نے کچھ باتیں لکھی ہیں، گرچہ میں قرآن کریم میں تو یہ نہیں ہے، نقطہ کے طور بھی، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس قوم نے، مشرک قوم نے، جرم کیا تھا، یہ ہمارے شرک کے خلاف، شرک عقیدے کے خلاف باتیں کیوں کرتا، انہوں نے بت خانے میں داخل ہو کے بت بھی توڑے تھے، یہ آپ سن چکے ہیں، اور بت توڑنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ جن کو وہ فائدہ اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے کہ ان سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، ان سے اولاد ملتی ہے، ان سے شفا ملتی ہے، ان سے مال ملتا ہے، ان سے عزت ملتی ہے، ان سے سب کچھ ملتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑ کر بتا دیا کہ ان کے پاس نفع نقصان نہیں، نفع نقصان کی مالک ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ ہمارے زمانے کے یہ لبرل طبقہ ہوتا نا، یہاں کے حکمران ہوتے اس زمانے میں، تو کہتے یہ انتہا پسندی ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ یقیناً کہتے
ان میں ہمت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرنے کی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے یہ باز نہیں آئیں گے، کیونکہ ابھی سب مسلمان مر نہیں گئے، کوئی جو شیلا مسلمان ان کو کیفر کردار تک کیوں نہ پہنچا دے، یہ ڈرتا ہے اس لیے، ورنہ اکثریت ان لوگوں کی جس کو یہ لبرل طبقہ کہا جاتا ہے، اوپر کی کرسیوں میں بیٹھے تقریباً یہ سب کے سب اسلام بیدار لوگ ہیں، ان کا بس چلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے دریغ نہ کریں۔ یہ اس وقت ہوتا تھا ابراہیم علیہ السلام پر بھی فتوے لگاتے ہیں، یہ دہشت گردی ہے، یہ انتہا پسندی ہے۔ خدا کے پیغمبر نے، وہ نبی، وہ عظیم نبی کہ جس کی ادا اللہ کو اس قدر پسند آئی کہ محمد رسول اللہ کو اللہ نے پابند کیا، فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ، میرے لاڈلے حبیب آپ ابراہیم کا طریقہ پر چلیے۔ اور آپ سن چکے ہیں پچھلے درسوں کے اندر، ابراہیم علیہ السلام واحد خوش نصیب پیغمبر ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم بھی، آج کی دنیا میں، موجودہ دنیا میں کوئی قوم بھی ان کے مخالف نہیں، نہ یہودی مخالف، نہ عیسائی مخالف، نہ مسلمان مخالف، نہ ہندو مخالف، نہ سکھ مخالف۔ جتنی قومیں بھی اللہ کو مانتی ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے قائل ہیں، یہ ان کی وہ ادائیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو پہلے اپنی جان کی قربانی پیش کی، اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، یا نار کونی بردن، آگ ٹھنڈی ہو جا، تیرے اندر جلانے کی تاثیر میں نے رکھی ہے، میں حکم دیتا ہوں ٹھنڈی ہو جا۔ ہے دنیا میں کسی چیز کی مجال کہ اللہ کے حکم سرتاب بھی کر سکے؟ آگ میں حرارت بھی اللہ نے رکھی ہے، اور برف کے اندر برودت بھی اللہ نے رکھی ہے، اللہ جب چاہے اپنی اس تاثیر کو واپس کر سکتا ہے۔ لیکن ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے، کھولتا ہوا پانی آگ کے ذریعے سے اس کو آپ گرم کریں، بالکل آگ بن جائے، لیکن اسی پانی کو آپ آگ پر ڈالیں گے، جس آگ نے اس کو گرم کیا اسی پانی کو آگ میں ڈالیں گے، آگ بجھ جائے گی۔ یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کی خاصیتیں پیدا کردہ۔ خیر، حکم دیا آگ کو کہ ٹھنڈی ہو جا۔ کہتے ہیں جبریل امین حضرت ابراہیم کے پاس آئے، آپ اگر کہیں تو میں دنیا بھر کے سمندر لا کر اس آگ میں ڈال دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اپنی مرضی سے آئے ہو کہ اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ فرمایا جس کے لیے میں جان قربان کر رہا ہوں مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اس نے مجھے جلانے کا فیصلہ کر لیا تو اس سے بڑی سعادت اور کوئی بھی نہیں، اور اگر اس کے جلانے کا فیصلہ نہیں تو یہ آگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اما الیک فلا، اور ادھر حکم آ گیا آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن بردن کہہ کر سلامن کا لفظ بول دیا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے۔ وَأَرَادُوا بِي كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اللہ فرماتے آخری فیصلہ سنا دیا، انہوں نے میرے ابراہیم کو مٹانا چاہا، میں نے ان کو ناکام کرنا چاہا، پھر ہمارے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ آخری امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنے والی بات تھی، اس پر بھی تل گئے۔ 12-14 سال کی عمر کا بچہ جو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر لیا ہے، قرآن کریم میں موجود، اور کوئی بیٹا نہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، نبی کا خواب حکم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ میرا رب اب یہ آخری قربانی مانگ رہے ہیں، بیٹے سے فرمایا کہ میں نے خواب میں آپ کو ذبح کرتے دیکھا ہے۔ بیٹا بھی تو ابراہیم کا تھا نا جی، اس کی رگوں میں خون بھی تو وہی دوڑ رہا تھا، کہنے لگے یا بطفل ما تو عمر، ابا جان جب حکم ہے تو پھر انتظار کس بات کا؟ ستجد، مجھ سے جو پوچھ رہے ہیں کہ میں مانوں گا یا نہیں مانوں گا، سن لیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں باپ بیٹا اللہ کا حکم پر تیار ہو گئے،
اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لٹایا ذبح کرنے کے لیے. نادیناہ ان یا ابراہیم، لٹا کر گلے پر چھری کھینچنا چاہیے. بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ چھری کو زور سے چلایا تو چھری نے نہیں کاٹا. معصوم بچہ ہے، 12-13 سال کی عمر کا بچہ کیا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام زور زور سے چلا رہے ہیں لیکن چھری کاٹ نہیں رہی. جس سے اللہ نے آگ میں سے جلانے کی تاثیر واپس لی تھی، اس اللہ نے چھری سے کاٹنے کی تاثیر واپس لے لی. تو کتابوں میں بات لکھا ہے، قرآن میں یہ بات نہیں، علماء نے لکھا ہے، اس وقت سے میں نقل کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام چھری کو مخاطب کر کے کم وقت کاٹ دی کیوں نہیں؟ اللہ کا حکم ماننے میں دیر ہو رہی ہے. چھری کو اللہ نے قوت گویائی دی. اے ابراہیم، آپ کہہ رہے ہیں کاٹ، میرا رب کہتا ہے نہ کاٹ، کس کی بات مانوں؟ قرآن کہتا فدیناہ بذبح عظیم، پلک جھپکنے سے پہلے ہم نے اپنی قدرت سے اسماعیل کو ان کے ہاتھوں سے چھڑا کر سائڈ پر کھڑا کر دیا اور جنت سے ایک دمبا بھیج کر ابراہیم علیہ السلام سے ہاتھ سے ذبح کرا دیا اور اعلان کا قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل، آپ نے جو ہمارا حکم پایا تھا اس کو پورا کر دیا. انا کذالک نجزی المحسنین، محسنین کو ہم اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. تو حضور نے سے جب پوچھا کیا یہ ہماری قربانیاں کیا ہیں، فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا تھا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اگر اسی جذبے کے ساتھ، سنیے میری بات کو میرے دوستو، اسی جذبے کے ساتھ کہ ہم بھی اللہ کے، ہمارا مال بھی اللہ کا، یہ ہمارا ذاتی کمال نہیں ہے، چاہتا تو خدا در در کی ٹھوکر میں ڈال سکتا تھا، بھکاری بنا سکتا تھا. آج اگر اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں قربانی کرنے کے لیے وسائل دیے ہیں تو جذبہ وہی ہونا چاہیے تھا ابراہیمی. آج تو ہم جانور کو تیرے نام پر ذبح کر رہے ہیں، اللہ موقع ملا تو ہم اپنی جان بھی تیرے دین کے سربلندی کے لیے قربان کرنے کے تیار ہو جائیں گے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا تھا، جانور کو نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ تمہیں وہی اجر دیں گے جو ابراہیم علیہ السلام کا، بشرطے کہ تمہارے جذبہ بھی وہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان جب قربانی کرتا ہے تو اس کے جانور کا خون زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے جنت کے فیصلے کر دیتے ہیں. بظاہر یہ چھوٹا سا عمل ہے، بہت بڑا عمل نہیں ہے. ایک دمبا ایک آدمی 20-30-40 ہزار روپے کا ذبح کرتا ہے، شرائط پوری ہو، عمر پوری ہو، لیکن نظریہ جذبہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. بہت بڑی قربانی نہیں دی اس نے، لیکن نظریہ درست ہے. اس کے مقابلے میں کوئی آدمی قربانی نہیں کرتا. پہاڑوں جیسے، پہاڑوں کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، ہمالیہ پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، اور وہ مسلمان جس نے ایک چھوٹا سا بکرا 1 سال کی شرائط کی پوری والا 30-40 ہزار روپے خرچ کر کے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا عمل ان کے پہاڑوں جیسے اعمال کے مقابلے میں زیادہ اونچا ہے. ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. حضور فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا قیامت قربانی والے دن جو کام بھی کرتا ہے سب سے زیادہ قیمتی کام اس کا خون بہانا ہے، قربانی کرنا ہے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَزْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا. کل قیامت کے دن اس جانور کے کھر بھی، اس کے بال بھی، اس کی کھال بھی، اس کی ہڈیاں بھی اس کے میزان عمل میں رکھ کر تولی جائیں گی. میرے دوستو، یہ بات میں نے پچھلے جمعے میں کہی تھی، آج پھر میں دہرا رہا ہوں، تھوڑا سا اسلوب بدل دیا ہے. اللہ پاک نے اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو وسائل دیے ہیں اور موقع بھی دیا ہے. کتنے ہی تھے وسائل والے، ان دنوں کے آنے سے پہلے اللہ نے ان کو بلا لیا ہے. اب وہ قیامت تک کے لیے قربانی کرنا چاہے نہیں کر سکتے. جو کر چکے سو کر چکے، اب نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا. اگلے سال کیا ہوگا کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں. وسائل ہیں
ذرا ذرا سے وساوس کی خاطر اس نعمت سے محروم نہ کرے اپنے آپ کو۔ میں نے ابھی حدیث سنائی آپ کو کہ قربانی والے دن مسلمان اتنا بڑا عمل کوئی اور نہیں کر سکتا جتنا کہ یہ قربانی کرنے والا۔ پورا جانور نہیں کر سکتے، کسی جانور میں حصہ ڈال سکتے ہیں، لیکن ایک شرط میری دوستوں، بار بار کہتا ہوں، اپنے عقیدے ٹھیک کریں، نظریے ٹھیک کریں، اپنی سوچ کو ٹھیک کریں۔ میرا رب ہماری ان قربانیوں کو محتاج نہیں ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، تمہاری قربانیوں کا گوشت بھی اللہ تک نہیں پہنچتا، اس کا خون بھی نہیں پہنچتا، تمہارے دل کا تقوی جو ہے اللہ کے ساتھ جو تمہارا ایک تعلق ہے وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ کیونکہ سابقہ امتوں کے اندر تو یہ قربانی گوشت کھانے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، لیکن قربانی ان قبول ہوتی تھی۔ پھر میں یہ کہوں گا، دل کی گہرائیوں سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ جو کچھ میں چاہ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، اللہ سے قبول فرما لے، کہ میرے سامعین کے کانوں تک جو آواز پہنچ رہی ہے یا اللہ ان کی سوچ کو اسی طرح کر دے جیسا کہ میں چاہتا ہوں، اللہ کے کتاب کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کے مطابق۔ عقیدے، قربانی کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کو ٹٹول لیا جائے، کوئی شرک تو نہیں کہیں پاتا، کیونکہ سب سے بڑی بیماری شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتے ہیں شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، سن لو جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا اللہ اس پر جنت حرام ٹھہرا دی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہاں قربانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، سب سے پہلے اپنا عقیدہ ہے۔ ٹٹولیے اپنے تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے عقیدوں کو، کہیں کہیں کسی جگہ بھی کوئی کمزوری تو نہیں ہے۔ جو اللہ کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ ایسا صاف ہونا چاہیے، جس طرح آپ شیشے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کہیں بھی کوئی دراڑ نہیں ہوتی، اللہ کے ساتھ تعلق اتنا صاف ہونا چاہیے۔ جو اللہ کے حقوق ہیں، جو اللہ کے اختیارات ہیں، جو اللہ کی صفات ہیں، اس کے اندر زمین و آسمان کی کسی مخلوق کو حصہ دار نہ سمجھیں۔ جس اللہ نے یہ زمین و آسمان کا سارا نظام آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کے 6 فٹ کے وجود پر خدا نے اتنا بڑا جہان بنایا ہے اور اتنے بڑے بڑے پیغمبر بھیجے، عظیم کتاب بھیجی، اس کا مطلب اللہ کی نظروں میں آپ بڑے قیمتی ہیں، لیکن قیمتی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ بھی صاف ہو، ورنہ یہی قیمتی انسان جب عقیدہ، اس کا نظریہ اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر اللہ پھر اس کو جہنم میں جھونک دیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ جیسا عظیم پیغمبر، اس کا باپ مشرک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا لحاظ نہیں کیا کہ اس نبی نے اتنی بڑی قربانیاں دی، اس کا لحاظ رکھ کر چلو اس کے باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ، اللہ کا یہ اٹل قانون ہے کہ کسی کا لحاظ رکھ کے اللہ تعالیٰ کسی مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ مت کوئی سمجھے کہ میں راجپوت ہوں، میں سید ہوں، میں پٹھان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست۔ میں نے اس لیے مثال پیش کی کہ نوح علیہ السلام 950 سال خدا کی مرضی پر کام کرنے والا نبی، اس کا بیٹا شرک کرتا ہے، خدا سیدھا اس کو غرق کر دیتے ہیں۔ نبی سفارش بھی کرتے ہیں، اللہ سفارش کو قبول نہیں کرتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں، ابو لہب تو جیسا تھا ہی تھا، اس کی مذمت میں قرآن کریم میں صورت موجود ہے، قیامت تک رہے گی۔ ابو طالب کے بارے میں فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب میرے چچا ابو طالب کو ہوگا، کیسا؟ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے دماغ کھول رہا ہوگا۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہے۔ معاف نہیں کیا جائے گا، معاف نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ مشرک کے لیے اللہ کا اٹل قانون ہے، نبی کا باپ ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا چچا ہو، نبی کی بیوی ہو، نبی کا رشتہ دار ہو، اللہ نے کسی کے لیے استثنائی قانون نہیں بنایا۔ قرآن کریم میں ساری مثالیں پیش کر دی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، نبیوں کی بیوی ہیں، جہنم میں جلیں گی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، نبی کا بیٹا ہے، جہنم میں۔
اس لیے قربانی کرنے سے پہلے اللہ توفیق دے آپ کو، لیکن اس سے پہلے یہ جو میری گزارشات معروضات ہیں، میرے اللہ نے مجھے اس مسجد میں بھیج کر 45-46 سال سے یہ کام لیا ہے، بس ایک دعا ہے کہ یا اللہ قبول کر لے۔ مجھے کسی سے واہ واہ نہیں چاہیے، صرف اللہ کے ہاں قبولیت چاہیے۔ کوشش میں نے پوری دیانتداری امانت داری سے کی، میرا رب جانتا ہے۔ ہر مسلمان، آپ تو میرے محبوب ہیں کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنی دکانوں چھوڑ کر یہاں آئیں، لیکن جو یہاں نہیں آتا اس کے لیے میرے دل کا جذبہ ایسا ہی ہے کہ یا اللہ سب اس کے عقیدے ٹھیک کر دے، اس کا عمل قبول ہو جائے، وہ خدا کی پکڑ سے بچ جائے۔ قربانی کریں گے آپ انشاءاللہ، تو اس سے پہلے ذرا اپنے حالات کا جائزہ لے لیں، اس سے پہلے اپنے حالات کا جائزہ لے لیں۔ اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے آپ کا، اس کو اتنا صاف اور کلیئر رکھیں کہ درمیان میں کوئی حائل نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ محبت ہے، بولیے نبی کریم سے محبت ہے، جزاکم اللہ۔ میں تھوڑی سی مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں۔ آپ کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، صحابہ سے اور ماں باپ سے محبت برابر ہے، صحابہ سے زیادہ ہے، جزاکم اللہ خیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، صحابہ کی اور حضور کی محبت برابر ہے، حضور کی محبت اونچی ہے۔ رسول اللہ سے محبت ہے اور رسول اللہ سے محبت ہے، یہاں پھر کیا کریں گے؟ یہ ہے ہمارا امتحانی موقع۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والا سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، شہداء ہوں، یہ سب مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے۔ خالق کا معاملہ سب سے بلند و بالا ہوگا، وہاں کے قریب ہی کسی کو نہیں بھیجیں گے۔ یہ میں پورے جذبے سے بات کر رہا ہوں میرے دوستو۔ شاید گواہی تو آپ دیں گے کہ اس سے پہلے کہیں بھی آپ نے یہ بات نہیں سنی ہوگی۔ میں قرآن کی آیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جہاں تقابل ہوگا خالق اور مخلوق کا، تو پھر خالق کا معاملہ سب سے اوپر ہوگا۔ اس لیے خالق کی عبادات کا معاملہ بھی آپ نبی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، نبی کی نعت پڑھیں گے، نبی کی حمد نہیں کریں گے۔ الحمد للہ، حمد کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے۔ میں فرق سمجھا رہا ہوں، حمد صرف اللہ کی ہے، نبی کی نعت ہے، نبی کی تعریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سجدہ صرف اللہ کو کریں گے، حضور کو سجدہ نہیں کریں گے۔ ایک جانور نے اس زمانے میں کتاب میں آتا ہے، اپنی گردن جھکا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ بگڑا ہوا ایک جانور تھا صحابی کا، تو وہ قریب جا نہیں رہے تھے، رسول اللہ کو پتہ چل رہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو قریب گئے تو اس جانور نے اپنی گردن ادب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی۔ تو کسی مخلص مسلمان نے کہا تسجد لک البہائم، یا رسول اللہ چوپائے آپ کو سجدہ کرتا، حالانکہ وہ سجدہ نہیں کر رہا تھا، اس نے ادب سے گردن جھکا لی کہ وہ صحابی کا بگڑا ہوا تھا، اس کا دشمن تھا، رسول اللہ کا کوئی دشمن بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا یہ دنیا کے انسان میرا انکار کرتے ہیں، کائنات کی کوئی چیز میری نبوت کا انکار نہیں کرتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوچھا کہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، اگر اجازت تو ہم سجدہ کریں۔ فرمایا اعبدوا ربکم، غلط فہمی دور کر دی رسول اللہ نے، یہ سجدہ اللہ کا حق ہے، میرا حق نہیں، کائنات میں کسی کا حق نہیں، صرف اللہ کا حق ہے۔ گردن صرف رب کے سامنے جھکانی ہے، کسی قبر کی چوکھٹ کو سجدہ بھی نہیں کرنا، سجدہ کرنا تو حرام اور شرک ہے، قبر کی چوکھٹ کو پونچھ چومنا بھی حرام ہے۔ ہمارے فقہ کتاب میں لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے، مت سمجھیں کہ فلاں ابن فلاں نے سجدہ کیا ہے، اس کو چوما ہے،
کوئی حجت نہیں، حجت اللہ کا قرآن ہے، حجت محمد رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خالق اور مخلوق کے حقوق کا فرق سمجھیے، اگر اس فرق کو سمجھ کر ملوز خاطر رکھا تو پھر انشاءاللہ قربانی میں قبول ہو جائے گی۔ اللہ کرے کہ کسی کا کوئی عمل ضائع نہ ہو، اللہ کرے کہ ہر ایک مسلمان کا عقیدہ ٹھیک رہے اور خدا کا سامنے جائے تو سرخرو ہو کر جائے، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ہم نے تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اپنی بساط کے مطابق بات کر دی ہے میرے دوستوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری نیتوں کو بھی ٹھیک کر دے، ہمارے عمل کو بھی ٹھیک کر دے، زبان سے کہی کوئی بات اگر غلط ہو گئی ہے تو یا اللہ اس کی اصلاح فرما دے، اور صحیح ہے تو یا اللہ اسے قبول فرما کر سامعین کے دل میں ڈال کر ان کی سوچوں کو درست فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی جتنے بھی ہیں ان کے گھروں کو بھی دین سے آباد فرما دے، ان کی خواتین کے بچے بھی یا اللہ ان کے عقیدے ٹھیک کر دے کہ وہ بھی نہ صرف اپنی ذات کے لیے ہوں بلکہ جہاں جہاں جائیں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے دوسروں کی اصلاح کا کام کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہے؟ کوئی امتی محبت نبی میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو کیا اس کا یہ عمل کیسا ہوگا؟ بالکل کرنی چاہیے۔ ہم پر سب اللہ خالق کائنات کے بعد سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو جن لوگوں اللہ نے وسائل دی ہیں اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو ایک قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر دیں، اللہ قبول کر لے۔ کیا یہ عمل صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد میں روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری طرف سے قربانی کرنا، فانا اضحی عنہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرتا ہوں۔ تو یہ آج جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے ہیں در حقیقت اسی کی نقل ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔